یُس اہل حدیث طبقہٕ چھِ نہٕ مانان کینٛہہ مگر یُس یہِ باقٕے چھِ حنفی مطلب شافی مسلک چھِ تِم چھِ دَپان نہ اَتھ منٛز چھِ پرابلم گژھان مگر اہل حدیث وٲلۍ چھِنہٕ مانان کینٛہہ اَتھ منٛز دَپان نہ یہِ چھِ غلط. تو یہ عوام میں بات چلی ہے خود بخود، یہ دین کے اندر تھوپا گیا ہے، غلط فہمی ہے. تو ایسا کوئی حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید خالد یوسف آپ کے من پسند یوٹیوب چینل ٹرو سرونٹس آف اللہ پر. تو ایک لمبے وقفے کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آئے بانڈی پورہ. تو عوام الناس سے وہی سوالات و جوابات کا سلسلہ لے کر. تو آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ آج کا ویڈیو مکتبہ مظفر مائسمہ بازار گوکل نے سپانسر کیا ہے. تو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھول جائے گا. تو چلیے عوام الناس سے سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی نام کیا ہے؟ وجہات. آپ کا نام کیا حضرت؟ فرقان. فرقان جناب. 4 سوال آپ سے پوچھیں گے بالکل اسلامی بیسک. آپ صحیح جواب دیں گے کتاب کو ملے گی گفٹ، نہیں دیں گے پھر بھی. ٹھیک ہے حضرت، 4 سوال آپ سے پوچھیں گے، صحیح جواب آپ دیں گے آپ کو کتاب ملے گی گفٹ، نہیں دیں گے پھر بھی ہم آپ کو 2 کتابیں دیں گے. ٹھیک ہے حضرت، ٹینشن کے بغیر، بالکل آسان سوال. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو میں کیا فرق ہے؟ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. تلاوت سے سجدہ تلاوت. جی سجدہ تلاوت ایسے کہتے ہیں جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کسی جگہ تلاوت کا رکوع جو ہے نا وہاں پہ ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں. آیت ایسی آتی ہے. ٹھیک. سجدہ سہو؟ سجدہ سہو ایسے کہتے ہیں جب نماز میں کوئی مثلاً کہ ہم کوئی رکوع کرنا بھول گئے یا کوئی ایسا فرض واجب جو مطلب بھول گئے ہم، تو اس میں وہ سجدہ سہو واجب کرنا ضروری ہے. کیا مطلب سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جو سجدہ دینا ایک ہو گیا مطلب سجدہ کرنا. سجدہ تلاوت کس کا نام ہے، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں سہو کے معنی ہوئے غلطی. ہاں سہو کے معنی ہے غلطی، تو اسی کے ریلیٹڈ ہے یہ. تلاوت والا سجدہ تلاوت کے ریلیٹڈ ہے. کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. سجدہ تلاوت ہے نا، تلاوت کے ریلیٹڈ سجدہ ہے، اور سجدہ سہو کے معنی غلطی ہے، تو یہ غلطی کے ریلیٹڈ ہے. غلطی کر میں نے ہنٹ آپ کو دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا یار. سجدہ تلاوت یہ مجھے پتہ نہیں. تلاوت سے ریلیٹڈ ہے. سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں. نمازوں کے اندر آتا ہے. نماز سجدے پڑھن میں کہہ رہا ہوں کہ سجدے سہو کسے کہتے ہیں، سجدے تلاوت کسے کہتے ہیں؟ کیا آئیڈیا ہے؟ آئیڈیا نہیں سر، پتہ نہیں. کچھ نہیں ماشاء اللہ کیا آئیڈیا کوئی کیا آئیڈیا؟ سجدہ تلاوت ہم جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو اس میں ایک سجدہ آتا ہے، تو وہیں پہ ہمیں سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے. اور سجدہ سہو جب ہمیں نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. مطلب آپ نئے پھر سے بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں اور سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سنا ہوگا آپ عمر رستی. نہیں پتہ. میں بتاتا ہوں آپ کو. سجدہ تلاوت اسے کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر مخصوص آیات ایسی ہے کہ جن کو پڑھنے سے ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں سجدہ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم نماز سورہ اقرا میں شاید ہے نا پڑھتا ہے تو سجدہ کرنا پڑتا ہے. اگر نماز کے اندر پڑھتا ہے تو فوراً سجدہ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو پھر اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اللہ اکبر کر کے پھر سجدہ کرنا پڑتا ہے. اور سجدہ سہو اسے کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو آخری رکعت کے اندر پھر ہمیں 2 مزید سجدے کرنے پڑتے ہیں، زائدہ سجدے کرنے پڑتے ہیں. تو دوسرا سوال آپ سے کہ قرآن کریم کے اندر وہ کتنی آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ 14 ہے وہ ٹوٹل. 14 آیتیں ایسی ہے جو ہم پڑھتے ہیں
में फ़ौरन सजदे तिलावत करना पड़ता है। ठीक है, 3 शायद 3 तीन नहीं, एक और चांस आपको, एक और चांस। आइडिया कोई? आइडिया था यही 3। टोटल 14 है, 14। कितने आयतें हैं वाजिब हो जाती है। जब पढ़ते तो मैं सजदा करना पड़ता है। तो नेक्स्ट में पाई क्या 14 आयत टोटल है, 14 आयत से टोटल। इनको Thomas, अगर तुम पढ़ो ना इसमें सजदे से तिलावत करो। 14 है टोटल, 14 है वो टोटल, 14 आयत है वो ऐसी है। माशाल्लाह तो कुरान पढ़ा नहीं तो नजर ताकत करो तय पे पाने यार। जी आप आइडिया ऐसे 5 अच्छे 14 है टोटल। 14 14 जगह ऐसी है कि जिनके पढ़ने से, जिन आयतों के पढ़ने से हमारे ऊपर सजदे तिलावत वाजिब हो जाता है। चलिए भाई, 2 शायद दूर से शोर। शोर कुरान करीम के अंदर टोटल 14 यानी 14। नहीं उतना मुझे नहीं क्या आइडिया? यस, ना आइडिया क्या कर सकते हैं जो है ही नहीं, पता ही नहीं है इसके बारे में। 14 है, 14 टोटल है। तीसरा सवाल आपसे अब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी थी ना अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उनमें से एक अज़वाज मुतहरात ऐसी जिन पर मुनाफिकीन ने तहमत लगाई, तो फिर उनके दिफा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर आयत नाज़िल फरमाई। मुझे बोले वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बीवी थी, उनका नाम क्या था? अब फिर से आप सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियाँ थी अज़वाज मुतहरात थी, उनमें से एक बीवी ऐसे जिन पर मुनाफिकीन ने तहमत लगाई, फिर उनके दिफा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर आयत नाज़िल फरमाई। तो उस बीवी का नाम यानी उस हमारी उस माँ का नाम क्या है? मशहूर है वो हज़रत फातिमा फातिमा रज़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, दुख्तर, बीबी आमिना। वो तो माँ थी, तो उनका नाम था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी खतीजा बीबी खतीजा एक और ट्राइब बीबी आमिना बीबी आमिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी। वालिदा बीबी आइडिया कोई? नो सर पाक दामनी। चलो उसका नाम था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चलो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। जज़ाकल्लाह खैर। फातिमा रज़ी खानदानी इमन क्या नाम है? चलो एक और हिंट आपको देता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह तब किया जब उनकी उम्र 9 साल थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, था यार हज़रत आयशा, हाँ ऊंचा बोलिए। हज़रत आयशा माशाल्लाह सही जवाब। पता नहीं ये हिंट मैं आपको एक दूंगा कि 9 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ निकाह किया। उनकी उम्र 9 साल थी। हाँ पता नहीं, जानकारी नहीं। उनका नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, सफर में से तवे पोती में उनका नाम क्या था? इस नाक मगर इसमें पता तमिस क्या छोटी उम्र में निकाह किया आइन से। तो आयशा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि क्या इस्लाम के अंदर कोई ऐसा महीना है जिसके अंदर निकाह करना ये समझा जाए कि उसके अंदर उस महीने के अंदर निकाह करना मनहूस है? जी वो मुहर्रम का महीना जो आमतौर समझा जाता है। समझा है कि नहीं? इस्लाम क्या माना कि नहीं? जी नहीं, इस्लाम नहीं। तो इस्लाम के अंदर कोई ऐसा महीना नहीं है कि खाली लोगों ने बनाया है कि मुहर्रम के अंदर या सफ़र के अंदर हम निकाह करेंगे या कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे या कोई नया घर खरीदेंगे वगैरह वगैरह, ये मनहूस है। लेकिन इस्लाम के अंदर इसमें कोई जगह नहीं, ना कोई मसले किसके सपोर्ट करता है। जज़ाकल्लाह खैर। हमारी तरफ से किताब चौथा सवाल आपसे है, बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या इस्लाम के अंदर कोई ऐसा महीना समझा जाता है कि जिसके अंदर निकाह करना मनहूस समझा जाए? कोई महीना ऐसा है कि आज खाली लोगों की बात? नहीं कोई महीना ऐसा नहीं है। थोड़ा बोलिए तो
ऐसा कौन सा महीना है जिसमें मतलब किसी जगह कुरान में तो ऐसा जिक्र नहीं हुआ है कि इस महीने में आप निकाह नहीं कर सकते? हम तो कभी भी निकाह कर सकते हैं। लोगों के अंदर जो रस्म जहन बना है कि मुहर्रम और सफर के अंदर नहीं, वो तो लोगों निकाह ने- नहीं वो तो करना है, कुरान में तो उसका ये जिक्र हुआ ही नहीं बिल्कुल किसी भी तो जगह। बिल्कुल ये एक मनगढ़ंत बात है, और जो इसमें गिरफ्तार होता है वो बिदअत में गिरफ्तार होता है, बिल्कुल। बिदअत में मुब्तला होता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि क्या इस्लाम के अंदर कोई महीना ऐसा है जिसके अंदर निकाह करना मनहू समझा जाए? محرمس منٛز چھِ دَپان عام طور ہے یہ چھا صحیح؟ یُس اہل حدیث طبقہٕ چھِ سُہ چھِنہٕ مانان کینٛہہ مگر یُس یہِ باقٕے چھِ حنفی مطلب شافی مسلک چھِ تِم چھِ دَپان نہ اَتھ منٛز چھِ پرٛابلِم گژھان مگر اہل حدیث وٲلۍ چھِنہٕ مانان کینٛہہ اَتھ منٛز دَپان نہ یہِ چھِ غلط. کہ شریعت کے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں نکاح کریں گے یہ کوئی مطلب یہ من گھڑت بات ہے. کوئی ائمہ اس میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، کسی بھی مسلک کے نزدیک ایسا نہیں ہے. محرم ہو سفر ہو ہم نکاح کر سکتے ہیں. ہم تو یہ عوام میں بات چلی ہے خود بخود، یہ دین کے اندر تھوپا گیا ہے، غلط فہمی ہے. تو ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں ہم نکاح نہیں کر سکتے. محرم بھی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں، گاڑی بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ خیر. شکریہ سر. کیا اسلام کے اندر کوئی ایسا مہینہ ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے اگر ہم اس کے اندر نکاح کریں گے تو وہ منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس میں مطلب نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا مہینہ ہے اسلام کے اندر، یا کہ خالی من گھڑت بات؟ ماہ رمضان. ماہ رمضان. رمضان نہیں، اسلام کے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ سفر ہو، کہ اگر کوئی اس میں نکاح کرتا ہے یا کوئی اور مہینہ ہو کہ وہ منحوس سمجھا جائے. ہر ایک جو مہینہ ہے اسلام کو وہ بابرکت والا ہے. تو جب چاہے محرم ہو سفر ہو کوئی اور مہینہ ہو، انسان نکاح کر سکتا ہے یا باقی کام بھی کر سکتا ہے، بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے یا کوئی نئی چیز یا گھر خرید سکتا ہے. تو کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ. یہ لوگوں کے اندر ایک من گھڑت بات چلی ہے. جزاک اللہ، آپ کے قیمتی وقت سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آخری سوال آپ سے، کیا اسلام کے اندر کوئی ایسا مہینہ ہے جس کے اندر نکاح کرنا منحوس سمجھا جائے؟ مہینہ مت بالکل، اسلام کے اندر ایسا کوئی مہینہ نہیں جس کے اندر نکاح کرنا منحوس سمجھا جائے، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ سفر ہو چاہے ربیع الاول واٹ ایور جو بھی مہینہ ہو. تو ہم کسی بھی مہینے کے اندر نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے حضرت. Yours. Ya aşız ühtüriyetiz. Aşız. ایسا کوئی مہینہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے اندر نکاح کریں گے تو سمجھا جائے گا منحوس پڑ جائے گا. کوئی ایسا مہینہ، چاہے محرم ہو سفر ہو، کوئی بھی مہینہ ایسا ہو، ہم جس مہینے میں جا سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور محرم سفر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم نیا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں، گاڑی بھی لے سکتے ہیں، مکان بھی لے سکتے ہیں. تو لوگوں کے اندر یہ بات خواہ چلی ہے کہ ان 2 مہینوں کے اندر خصوصاً نکاح کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ بدعت میں، ایسا کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے گا وہ بدعت میں مبتلا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا، جزاک اللہ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 12 مہینے، ٹھیک ہے، کیا کوئی مہینہ ایسا ہے اسلام کے اندر کہ جس کے اندر نکاح کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ خالی من گھڑت کا بات ہے. نہیں ہے. بالکل صحیح جواب. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے، یعنی چاہے محرم ہو یا سفر ہو، ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے اندر نکاح کریں تو منحوس سمجھا جائے. ہر کوئی مہینہ اسلام کے اندر بابرکت والا ہے. تو شکریہ ٹائم.